السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک اللہم عجل ولیک الفرج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کربلائے معلیٰ، ہم پر نعمت عظمیٰ کربلائے معلیٰ، بخششوں کا سامان کربلائے معلیٰ۔ کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، اپنی دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اجر رسالت کو ادا کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 9 شوال المکرم ہے اور 22 مئی ہے 2021۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 555 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نوحہ و منقبت خاں اسد رضا صاحب ملتان پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام قمر مظفر پوری صاحب انجمن امامیہ چین پور مظفر پور بہار انڈیا سے، اور منقبت خاں شان علی زیدی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند لمحات مزید عنایت فرمائے ہیں۔ کربلا معلیٰ کے اندر بیٹھ کر اور کربلا معلیٰ میں موجود ہو کر ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے کا مزہ دوبالا ہے۔ نسبت کربلا بہت ہی اعلیٰ ہے، مقام کربلا بہت بلند و بالا ہے۔ خداوند متعال نے ہم سب کو نسبت اہل بیت علیہم السلام کی جو نعمت عنایت فرمائی ہے وہ رحمت عظمیٰ ہے ہمارے اوپر۔ آپ جس طریقے سے جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہر روز نئے انداز میں نئی کیفیت کے اندر ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہیں، علم کی صورت میں، حلم کی صورت میں، بردباری کی صورت میں، تجربے کاری کی صورت میں، اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ قرب کی صورت میں۔ یہ چیزیں اب ہمارے اوپر آشکار ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہی اہل بیت علیہم السلام کے اوپر اور اہل بیت علیہم السلام کے سبب سے ہمارے اوپر ایک خاص کرم ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے جتنا نزدیک آیا جائے اتنے ہی ہمارے لیے علم کے پردے چاک ہوتے جاتے ہیں اور ہم علم مزید حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر کافی ساری ایسی عنایات ہیں جو ہم آ کر دیکھتے ہیں تو اس کے بعد نتائج کچھ اور ہی بلند ہمیں ملتے ہیں۔ مثلا ہم کبھی کبھار فقط ذکر برائے ذکر کرتے ہیں اہل بیت علیہم السلام سے، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر برائے ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ ہمیں عزت ملتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کبھی ہم درک کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو، کبھی ہم خود حس نہیں کر رہے ہوتے اس بات کو۔ اور اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر خرچ کرنے کا بھی یہی عالم ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں کہ ثواب ہے، لیکن اس کے نتائج دنیاوی و اخروی طور پر کیا کیا ہے ان کا کبھی کبھار ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو اہل بیت علیہم السلام کی راہ کے اندر اہل بیت علیہم السلام کی خاطر ہم کرتے ہیں، وہ یقیناً جتنی بڑی ہمت، حوصلہ اور چاہت ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں نتیجہ اور اجر ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام قمر مظفر پوری صاحب انجمن امامیہ چین پور مظفر پور بہار انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی پہ آپ کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ بین الحرمین، پاک ہوائیں، رحمانی فضائیں، محبت بھرا ماحول، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے مومنین میں مودت کو عام کیجیے گا، عنایت کی فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ ایسا ہے آقا کہ کل بہت قیامت کی تاریخ گزری ہے، لہذا میری کوشش ہے کہ میں خاتون جنت صلوات اللہ علیہ کے سلسلے میں جو کچھ بھی پڑھوں انہی کے حوالے سے پڑھوں۔ 4 مصروں سے اپنی ابتدا کر رہا ہوں۔ مولا قبول کریں، بی بی قبول کریں، سماعت کریں حضرات۔ عنایت ہو۔ مظلوم پہ ظالم کی جفا دیکھ رہی ہے، مظلوم پہ ظالم کی جفا دیکھ رہی ہے، ہر لمحہ مشیت یہ انا دیکھ رہی ہے، ہر لمحہ مشیت یہ انا دیکھ رہی ہے۔ او ہم شیخ
کے عزادار فنا ہو نہیں سکتے، ہم شے کے عزادار فنا ہو نہیں سکتے، ہر گام پہ زہرا کی دعا دیکھ رہی ہے، ہر گام پہ زہرا کی دعا دیکھ رہی ہے۔ بہت شکریہ، 4 مصروں سے اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جن سے ناراض ہو گئی زہرا، جن سے ناراض ہو گئی زہرا، ان کی قسمت میں صرف ٹھوکر ہے، اور در پہ آئے در پہ آئے جو لکڑیاں لے کر، لعنتیں ان کا اب مقدر ہے، لعنتیں ان کا اب مقدر ہے۔ بہت شکریہ حضرات، ایک مطلب اور چند اشعار کی زحمت ہے۔ وہ کیسے لائے گا ہونٹوں پہ نام زہرا کا، ایک حقیقت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آگا۔ وہ کیسے لائے گا ہونٹوں پہ نام زہرا کا، اور دکھایا جس نے ہے دل صبح و شام زہرا کا، دکھایا جس نے ہے دل صبح و شام زہرا کا، اور حسن مطلع سماعت فرمائے ہیں کہ قلیل عرصہ میں دیکھا جو کام زہرا کا، قلیل عرصہ میں دیکھا جو کام زہرا کا، ادب سے انبیاء لیتے ہیں نام زہرا کا، ادب سے انبیاء لیتے ہیں نام زہرا کا۔ اور کل کی تاریخ کے حوالے سے یہ شعر سماعت کریں کہ جو روزہ ڈھایا ہے تو نے تو سن اے ابن سعود، جو روزہ ڈھایا ہے تو نے تو سن اے ابن سعود، نہ جھیل پائے گا تو انتقام زہرا کا، نہ جھیل پائے گا تو انتقام زہرا۔ اور یہ شعر دعا کے ساتھ سماعت کریں کہ بنے گا روزہ زہرا بھی ایک نہ ایک دن،
بنے گا روضہ زہرا بھی ایک نہ ایک دن ہے منتظر سبھی آئے پیام زہرا کا، ہے منتظر سبھی آئے پیام زہرا۔ یہ شعر بھی بطور خاص جتنے بھی مولا کے چاہنے والے سن رہے ہیں سماعت کریں حضرات۔ سنا کے آیتیں دربار سے چلی آئی، سنا کے آیتیں دربار سے چلی آئی، یہ کس قدر انتقام زہرا کا، یہ کس قدر تھا حسین انتقام زہرا کا۔ اور یہ شعر بھی سماعت کر لیں بسم اللہ۔ کہ آزاد کے فرش پہ پہلے آزاد تو بن جاؤ، آزاد فرش پہ اہل آزاد تو بن جاؤ، تمہیں بھی آئے گا ایک دن سلام زہرا کا، تمہیں بھی آئے گا ایک دن سلام زہرا کا۔ اور مقطع سماعت کر لیں حضرات کہ جسے رسول کہیں اپنی ماں قمر افسوس، رسول جسے رسول کہے اپنی ماں افسوس، زمانہ اب بھی نہ سمجھا مقام زہرا کا، زمانہ بھی نہ سمجھا مقام زہرا کا، وہ کیسے لائے گا ہونٹوں پہ نام زہرا، دکھایا جس نے ہے دل صبح نام زہرا کا۔ شکریہ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلام۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ دعا گوں خداوند متعال آپ کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذکر کا صدقہ دنیا و آخرت میں عزت ذکر عنایت فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا زور قلم اور خوش لہنی خداوند متعال اپنی جناب میں مقبول فرمائے۔ اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام قمر مظفر پوری صاحب، انجمن امامیہ، چین پور، مظفر پور، بہار، انڈیا سے۔ خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ اور بات یہی ہے کہ کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، نتائج بہت بلند و بالا ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر ہم یہ اپنی ذاتی قیاس آرائیاں، ذاتی تجربے کاریاں
اپنوں سے بڑوں کے آگے. مثلاً ایک مرتبہ موقع کی مناسبت سے ہم اپنے والدین، کبھی کبھار اپنے اساتذہ، اسی طریقے سے بڑھتے چلے جائیں معصومین، انبیاء اللہ کے سامنے پیش کریں تو یقیناً ہمارا علم کم ہے، ان کی پہنچ اور دسترسی اور واقفیت ہم سے بالا ہے. شیطان نے قیاس کیا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو جواب دیا ہے، ایک شیطان کو جواب دیا ہے. فرشتوں کو فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اور شیطان کو کہا فخرج انکا رجیم. فرشتوں نے یہی سوال جواب دیا تھا کہ اے اللہ یہ زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گا. ان کا تعلق ذاتی بزرگواری، تکبر یا اپنے لیے کوئی مقام جاہ و جلال تلاش کرنا نہیں تھا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ اے اللہ زمین کو تو نے امن اور محبت کے لیے بنایا ہے، امن و محبت برقرار رہے. لہذا اللہ نے ان کی سوچ اور علمی کیفیت کے اعتبار سے علمی جواب دیا انی عالم و ما لا تعلمون. فرشتوں کو یقین تھا، علم تھا کہ اللہ کا علم یقیناً ہم سے زیادہ، چپ ہو گئے. لیکن شیطان نے اپنی ذاتی قیاس آرائی کو اللہ کے حضور پیش کیا کہ تو نے مجھے آگ سے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے خلق کیا، اسے مٹی سے خلق کیا، یہ کس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا فخرج انکا رجیم. تو نے اپنی ذات کو بلند سمجھا میرے سامنے، میں بلند و بالا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں علی ہوں، میں سب سے بلند ہوں، میں سب سے بلند و مرتبہ ہوں. یہ تکبر فقط میری ذات کو ہے، ذات کو ہی شایان شان ہے. میں ہوں متکبر، کوئی میرے علاوہ تکبر نہیں کر سکا. تو نے ایک تو تکبر کیا اور میرے حضور فخرج انکا رجیم. تجھے کیا معلوم کہ جس چیز کو تو بلند سمجھ رہا ہے وہ سب سے پست ہو جائے، اور جس چیز کو تو پست سمجھ رہا ہے وہ سب سے بلند ہو جائے. میں نے انہیں نبی بنایا ہے، میں نے انہیں ہادی بنایا ہے، میں نے انہیں رہنما بنایا ہے، انہیں میں نے لوگوں کے لیے ہدایت کی مشعل بنایا ہے. تو کیا جانے آگ کیا چیز ہے اور خاک کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے چند جہاد سے اسی خاک کے لقب کو اپنے ساتھ نسبت دے کے ایک تو شیطان کو رسوا کیا، دوسرا اللہ کی ہر بات کے اوپر نعم سمعن و طاعتن کی مہر لگا دی. ابو تراب کا لقب امیر المومنین علیہ السلام نے پسند فرمایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان و نوحہ خان شان علی زیدی صاحب کراچی پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد، یا علی مدد. سلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں. میری آواز آ رہی ہے نا آپ تک؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. ہاں، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے اپنے ہم عمروں کو بھی اور اپنے سے بڑوں کو بھی محبت کا پیغام پہنچائیے. بسم اللہ، عنایت کیجیے گا. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. دو جہاں میں اس لیے چرچا علی اصغر کا ہے، صافے محشر جو ہے دادا علی اصغر کا ہے. دو جہاں میں اس لیے چرچا علی اصغر کا ہے، صافے محشر جو ہے دادا علی اصغر کا ہے. اس جگہ شبیر کھولے رباب آزاد، اس جگہ شبیر کھولے رباب آزاد، جگہ پہ ہو رہا جلسہ علی اصغر کا ہے، اس جگہ پہ ہو رہا جلسہ علی اصغر کا ہے. جہاں میں اس لیے چرچا علی اصغر کا ہے، صافے محشر جو ہے دادا علی اصغر کا ہے. ایک
दिन बस है काश भूले तो एक दिन बस है काश भूले और अब तक तेरा गुलामी असगर का है और अब तक तेरा गुलामी असगर का है तो जमाने इसलिए कर जानी असगर का है आदाली असगर का है दब दबा बच्ची सुधर की दब दबा बच्ची सुधर की दब दबा छेवा हमें वैसाली असगर का है दब दबा छेवा वैसाली असगर का है बातें काटी है बसी दिलत से बातें काटी है बसी कबीलत से कभी भैया असगर का है कभी अली असगर का है अपने क्या कभी कबीला नहीं है कली कबीला नहीं है बाबे ऐसा ये बाबे ऐसा असगर का है बाबुल हवाए आज मोहब्बत बाबुल हवाए आज मोहब्बत उनके ये लक़ब तन्हावली असगर का है उनके ये लक़ब तन्हावली असगर का है जमने बेखीर खुदा जमने बेखीर खुदा देखा सरदार बाबा असगर का है देखा सरदार बाबा असगर का है हम सभी उधर हम सभी भीड़ वाला जोड़ा असगर का है वाला जोड़ा असगर का है ये कलम जाफर कारसानी आए ये कलम जाफर कारसानी आए आप दोनों को मिला पानी असगर का है आप दोनों को मिला पानी असगर का है
مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ کم سینی میں آپ نے محبت بھرا ذکر شروع کیا، خداوند متعال آپ کے والد صاحب اطہر زیدی صاحب کی بھی لمبی عمر فرمائیں، اور آپ کے بھائی کی بھی اور آپ کی بھی مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ دعا گو ہوں یہ عزتوں بھرا ذکر آپ کی نسلوں میں عزت لے کر آتا رہے، شرافتیں محبتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، مودت اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ آپ کا گھرانہ ہمکنار رہے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت و نوحہ خاں شان علی زیدی صاحب کراچی پاکستان سے، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کم سنی سے ہی محبت اہل بیت علیہ السلام کو عام کرنا شروع کرتے ہیں، کبھی اپنے عمل کے ذریعے سے، کبھی اپنے قول کے ذریعے سے۔ قول کے ذریعے سے نصیحت بھی ہو سکتی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ فضائل کا تذکرہ الفاظ سادہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، سادہ الفاظ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور نظم اور شعر کی صورت میں اور نوحے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور کم سن بچے جب ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے ہیں تو یقیناً ان کے ہم سن بہت شوق سے سنتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کی نصیحت بچے کر لیں اور ایک دوسرے کو اچھی تربیت اور اچھے اخلاص پیش کرنے کے لیے واضح رہیں اور آپس میں ہم کنار رہیں، محبت پیش کرتے رہیں۔ خداوند متعال یقیناً اچھے عمل کو دنیا و آخرت میں اچھائی کے ساتھ ہی نتیجہ دیتا ہے، اور اچھائی کا نتیجہ اور بہترین نتیجہ یہی ہوتا ہے 1 کو 10 کر دیتا ہے، یعنی 1 کو 10 کر دیتا ہے۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ویسے ہی ثواب ہو اور پھر 10 ہو جائے تو اور کیا بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے بہترین نوحہ و منقبت خاں اسد رضا صاحب ملتان پاکستان سے۔ السلام علیکم جناب عزیز محترم اسد رضا صاحب، السلام علیکم۔ شاید میری آواز مہمان تک نہیں جا رہی ہے۔ السلام علیکم اسد رضا صاحب، میری آواز سن رہے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ، یا علی مدد، مولا علی مدد قبلہ۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ یقیناً محبتوں بھری محفل ہے اور محبتوں بھرا ماحول ہے، اور محبتوں بھرا ذکر آپ سے سننے کے لیے بےتاب ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا، عنایت فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے غریب زہرا وہی روتے روتے مر جاتا، غریب زہرا وہی روتے روتے
جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے، کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے، کیے ہیں شمر نے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی عمر کے ڈر سے، کیے ہیں شمر نے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی، لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی، یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، کیے ہیں شمر نے بلایا شام کے زنداں میں جب سکینہ نے، بلایا شام کے زنداں میں جب سکینہ نے، حسین پیار سے پلٹ آئے حوض کوثر سے، کیے ہیں شمر نے بہر کا پردہ تکلم سے بنانا تھا، بہر کا پردہ تکلم سے بنانا تھا، سنا رہا تھا وہ قرآن سنا کے منبر سے، کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔
یہ محبت اہل بیت علیہم السلام، مودت اہل بیت علیہم السلام، معرفت اہل بیت علیہم السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سدا آباد رہیں۔ بہت پیارا کلام، بہت اخلاص کے ساتھ آپ نے بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کیا۔ دعا گو ہوں بار بار کربلا آنا نصیب ہو، لا تعداد آپ کو مولا کا قرب اور زیارت نصیب ہوں، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ اس ذکر سے، اور ہمیشہ اس ذکر اور محبت کو عام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان اسد رضا صاحب ملتان پاکستان سے۔ خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور اس ذکر کا ہدیہ اہل بیت علیہ السلام آپ کو دنیا و آخرت میں اپنی زیارت اور قرب نصیب فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو دوستان ہمارے ساتھ شامل رہے، فیس بک کے اوپر جن دوستان نے میسیجز لکھے، میں ان کے میسیجز آپ کے حضور عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ علی الکربلائی صاحب رہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لکھا، مولا آپ کی زیارت قبول فرمائیں۔ لکھا ام لیلہ حسین میسم مہدی شفق علی اور فیملی کے لیے التماس دعا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ تزئین زہرا کینسر کی مریضہ ہیں، ان کے لیے التماس دعا، مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ آغا شبیر حسین، سعید آغا، علی حسنین، رافع، کلثوم، مصطفیٰ، نثار، تزئین، ثریا، معصومہ، حسن، سید اخلاق، سمینہ اور فیملی کے لیے مولا آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور جو مختلف دعائیں ہیں نام لکھے گئے، یقیناً دعائیں مختلف ہوں گی، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور تزئین زہرا، ثریا، مرتضیٰ، نثار زیدی، ارم عباس، علمدار اور تمام بیمار اور مرحوم مومنین و مومنات کے لیے التماس دعا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائیں، بیماروں کو صحت عطا فرمائیں۔ الہی آمین۔ یا علی مدد، یا زہرا مدد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا علی کربلائی صاحب کے پیام سے مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور سید فصیح حسین صاحب نے لکھا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لکھ کر بھیجا، مولا آپ کی زیارت قبول فرمائیں، جلد کربلا مولانا نصیب ہو۔ اور پھر لکھ کر بھیجا واہ بہت خوب، مولا آپ کی داد و تحسین کو یقیناً موقع پہ موجود دوست کے لیے آپ نے یہ واہ داد تحسین لکھی، مولا آپ کی اس تحسین و داد کو قبول فرمائیں اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر پر ہمیشہ شاد رہیں۔ اور پھر لکھا ماشاءاللہ جیئیں کمو بھائی، مولا اچھا قمر بھائی کے لیے لکھا ہے، یقیناً مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ کو ہمیشہ محبت کے ساتھ ذکر اہل بیت علیہ السلام سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور عارف رضوی صاحب نے لکھا کیا بات ہے، مولا آپ کی اس داد و تحسین کے جملے کو قبول فرمائیں۔ اور پھر سید جعفری صاحب نے لکھا واہ سبحان اللہ، بے شک یقیناً موقع پہ موجود کسی جملے پر آپ نے حق گوئی کا اظہار کیا ہے، مولا پر رحمت نازل فرمائے۔ اور پھر لکھا ماشاءاللہ، اور پھر لکھا عارف رضوی صاحب نے سبحان اللہ چچا، مولا آپ کی اس داد و تحسین کو قبول فرمائے۔ اور سید جعفری صاحب نے لکھا بے شک واہ، مولا آپ کی بھی اس داد کو قبول فرمائے۔ پھر لکھا سلامت رہیں انکل، اللہ آپ کی نوکری قبول فرمائیں، آمین، مولا آپ کی بھی نوکری قبول فرمائیں اور آپ بھی سدا آباد رہیں۔ اور پھر سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے التماس دعا کے لیے لکھا، مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں۔ عارف رضوی صاحب نے واہ سبحان اللہ بے شک لکھ کر بھیجا، داد تحسین کا شکریہ، سلامت رہیں۔ اور سید جعفری صاحب نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آپ اور آپ کی تمام اہل خانہ کو بری بلاؤں سے محفوظ رکھیں، مولا آپ کو بھی بری بلاؤں سے محفوظ رکھیں۔ پھر سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے، ریحان بانو صاحبہ نے، سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے اور سید محمد مہدی صاحب نے اپنی دعائیں لکھ کر بھیجیں۔ وقت میں آپ کی دعائیں نہ پڑھ سکا، جو آپ نے دعائیں کی مولا قبول فرمائیں اور آپ کی اوپر رحمت برکت نازل فرمائیں، سدا آباد رہیں۔ جو دوستان ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں ان کے میسیج بھرپور کوشش کرتا ہوں پڑھوں تاکہ ان کی دعائیں مانگی جا سکے، ان کے پیغام کو پہنچایا جا سکے۔ جو دعائیں مانگ رہے ہیں بعد میں لکھیں گے، آئے سب کے لیے مل کر دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔